بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے فرمان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد النگینہ انصاریہ شیخو پورہ۔ یہ ولاگ روزانہ یعنی درس قرآن روزانہ اس مسجد سے جناب مدرس صاحب بیان فرماتے ہیں، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، جو کہ بالکل سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہے، اور اسے سننا اور دیکھنا بھی یقیناً باعث ثواب ہے۔ لہٰذا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے تمام روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت ان کو ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا روندیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 26 تا 29 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی بات کی تکمیل پر اس وقت کے موجودہ حالات کو ذکر فرمایا ہے۔ چاہیے یہی کہ سچی بات کو انسان قبول کر لے اور حق کو اختیار کرے۔ مشرکین مکہ نے یہ سب سنا، ان کے دل گواہی دیتے تھے بات سچی اور حق ہے، اور کہنے والے کی ذات بھی بالکل سچی ہے، اور جن کا نام لے کر کہا جا رہا ہے وہ تو احکم الحاکمین رب العالمین، جس کی ہستی کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، جو ان میں جراثیم کفر کے
اور شرک کی بیماری تھی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں یہ برا تصور جما لینا کہ خود سے ہے، اور دہر اور زمانے کے الٹ پھیر سے یہ حالات آتے جاتے ہیں، انسان پیدا ہوتے مرتے ہیں۔ جب سے اللہ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو آباد فرمایا ہے تب سے آج تک ایسے لوگ جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو جہان کا خالق کسی کو نہیں مانتے خود سے، حالانکہ خود سے ہونا عقلاً بھی محال ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ تعالی شانہ کی صحیح صفات، اس کی ذات کی وحدانیت کے تو قائل نہیں تھے، لیکن مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ بڑے کام سارے رب کے ہاتھ ہی میں ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، نظام کائنات، آسمان کا پیدا کرنا اور زمین کو تخلیق کرنا، بلکہ اپنے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا۔ آگے جو شرک ان میں پایا جاتا تھا وہ گمراہی تھی، بے علمی اور بے عقلی جو ان میں رائج تھی، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھا جاتا تو ان کا وتیرہ کیا تھا۔ مشرکین مکہ چونکہ ان کے پاس اس وقت ریاست تھی، مال تھا، اکڑ تھی اور چودراہٹ تھی اس علاقے کی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جو سنتا ہے اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ کبھی اس کو سحر کہتے، یہ جادو ہے، کبھی کہانت سے تعبیر کرتے، اور کبھی شاعری کہتے، کبھی کچھ نام دیتے، پھر اپنے طور پر اپنی مجلس میں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے کہ تیری عقل ماری گئی، شعر اس طرح ہوتے ہیں۔ جادو والا کلام یوں صاف اور شستہ اور ستھرا اور ہر ایک حرف موتیوں کی طرح پرویا ہوا، پھر خود آپ اپنی تردید کرتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ اس کی تاثیر سے وہ بچیں کیوں کر۔ یہ تو جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو جاتے ہوئے چھوٹے بڑے مرد عورت بچے تک رک کر ان کو کلام کی شناسائی تھی، وہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کا سب سے بڑا طریقہ ہی یہ تھا کہ بڑے میلے اور اجتماع ان کے بازار جو ہوتے تھے ان میں وہ دو ہی باتیں پیش کرتے، ایک شاعری اور دوسرا خطابت۔ اس پہ ان کو فطری مہارت تھی، اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پر انہوں نے 7 قصیدے لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہ شاعری تھی جو پورے عرب میں مانی ہوئی اور چنے ہوئے اشعار تھے۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ایک صحابی نے یہ سورت کی 3 آیتیں لکھ کر وہاں لٹکا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس بات میں وہ انصاف کرتے تھے کہ جس کا کلام بڑھیا ہے وہ دیوار پر خانہ کعبہ پر رہے گا، اور جس کا کلام کم درجے کا ہے وہ اتار لے، وہ خود اتار کر لے جاتے تھے۔ جب یہ 3 سطریں وہاں دیکھی ان بڑے شعراء اور خطباء نے، تو ان کا جو سب سے بڑا تھا، جیسے ہمارے شاعروں میں علامہ اقبال ہے یا وہ بابا غالب ہے، تو وہ آیا، اس نے دیکھا تو وہاں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ما ھذا کلام البشر، ہم تو سارا عرب پھرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہتوں میں جاتے ہیں، وہاں مشاعرے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو سب نے اپنے قصیدے اتار لیے اور یہاں 4تھی سطر میں لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں، ورنہ ہم ابھی مقابلہ کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ جاذب ہے، یہ مؤثر تر کلام ہے، یہ
دل اور دماغ انسان کی روح میں یہ نور اترتا ہے، اور اس کا دنیا کے سارے کلاموں کا فرق کتنا ہے۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، جتنی فضیلت اور بڑائی اللہ کو اس کی مخلوق پر حاصل ہے، کہاں بندہ اور کہاں رب، فرمایا کہ اتنی ہی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو بھی اتنی ہی فضیلت تمام کلاموں پر ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ چند موٹی باتیں جو ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہیں، ایک ہے اللہ کا کام، کیا کام ہے؟ آسمان کو، سورج چاند تاروں کو، زمین کو پیدا کرنا، دریاؤں، ہواؤں، درختوں کو، پہاڑوں کو، ان ساری چیزوں کو، ہم انسانوں کو بھی رب نے پیدا کیا۔ سب کو چھوڑ دو، ایک پتا لے لو، گلاب کی ایک پتی لے، انسان کے سارے اعضاء کو رہنے دو، صرف ایک آنکھ لے لو۔ ایسی آنکھ کوئی بنا سکتا ہے؟ مصور تصویر میں بناتے ہیں، اور اب فن کی انتہا ہے، انسان آنکھ بنا کر وہ ڈھیلا جو ہے رکھتے بھی ہیں، یہاں کئی لوگوں نے ڈلوایا ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھنے کی قوت اور نور اور اس آنکھ کی تازگی اور اس کی جو خصوصیات ہیں، پوری آنکھ تو کیا، اس کا عشر اشیر بھی انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ سارے غلے چھوڑو، صرف ایک گندم یا چاول کا دانہ لے لو، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی فیکٹری، کوئی ہمارے آلات اور ٹیکنالوجی ایک دانہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو ایک کیا، لاکھوں کیا، اربوں خربوں کی تعداد میں ان دانوں کو پیدا کر کے ہمیں کھلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ اللہ کا کام ہے، تخلیق، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی تخلیق اور کام سب سے فائق ہے اور اس کی کوئی نقل بھی نہیں اتار سکتا پوری، تو اللہ کا کلام بھی سب پر فائق ہے۔ اس لیے اس کی تاثیر روز اول سے مانی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ بے بس ہو گئے ایسا کلام لانے اور مقابلے سے، تو کہنے لگے مکے کے مشرکین کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تم شور ڈالا کرو، تم تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، شور و غوغا کرو، رولا ڈالو، تاکہ تم غالب آ جاؤ، ان کی بات کسی کے کان میں نہ پڑے۔ وہ ان کی بات نہیں تھی، وہ اللہ کا قرآن تھا، اور اللہ کا قرآن یوں سمجھو کہ انسانوں کے سب شور و غوغے جو ہیں وہ مچھروں اور مکھیوں کی بن بناہٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ یہ قرآن صداقت کی کڑک ہے جو ہر چیز پر فائق اور غالب آنے والی اور آ کر رہتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی جو کڑک ہے ہم اس کو دبا لیں، وہ آواز ختم ہو جائے، یہ انسانوں کے بس میں نہیں۔ اللہ کے کلام کی تاثیر کو روک لینا، دبا لینا، یہ انسانوں کے بس کا نہیں۔ تو اس موقع میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کی مت ماری ہوئی ہے، یہ شور ڈال کر قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اس کرتوت کے بدلے میں سخت ترین عذاب سے پالا پڑے گا، اور اللہ کی پکڑ اور جکڑ میں جب آ جائیں گے پھر بہت روئیں گے، منتیں سماجتیں کریں گے، لیکن یہ دشمنی ہے رب سے۔ اور جس نے رب کو ہی دشمن بنا لیا اور اسی پر مر گیا، اسی کفر اور شرک میں، تو اس کی جان کبھی چھوٹنے کی نہیں۔ لہم فیہا دار الخلد، دوزخ اور آگ ان کا ابدی دائمی ٹھکانہ ہے۔ لا جزاء بما کانوا
مفسرین کرام نے ہر جگہ قرآن پاک میں بہت سے مسائل اخذ فرمائے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تب مومن کو لازم ہے کہ وہ بالکل شور نہ کرے، اپنی باتیں بھی نہ کرے، بلکہ جب تلاوت کوئی بھی کر رہا ہے یا گھر میں آپ ٹیپ ریکارڈر موبائل پر تلاوت لگا دیں تو پھر گھر کے سب افراد پر واجب ہے کہ خاموش ہو کر اللہ کا کلام سنیں۔ اگر نہیں سننے کا موقع پھر وہ جس نے لگایا ہے وہ الگ سے تھوڑی آواز سے خود سنے، اور یہ جائز نہیں کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہے ادھر ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے کام کاج کے دوران وہاں مشغول ہوتے ہیں، ادھر انہوں نے برکت کے لیے تلاوت لگائی ہوئی ہے۔ نہ اس کو سننا بھی ضروری ہے۔ جتنی دیر وہ آواز آ رہی ہے مومن کا کام اس پر واجب ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے، پوری توجہ، سارے کام چھوڑ کر یہ کام کرے، ورنہ اس کلام کو بند کر کے پھر کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں ان ظالموں کو قیامت کے مناظر دیکھ کر پھر یاد آئے گی، کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے برے دوست ہوتے تھے، شیطان اور جنات ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، اللہ کی باتوں سے دور کر کے ہمیں اپنے قصے کہانیوں میں لگاتے تھے، اے رب وہ ہمیں دکھا دے۔ ہوں گے وہ بھی دوزخ میں، ان کے گرو بھی بڑے بھی، لیکن اپنا اپنا ٹھکانہ الگ الگ، اور دوزخ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت وسعت ہے اس میں، تو کہیں گے کہ وہ ہمیں اے رب دکھا کہ وہ ذلیل تو پہلے ہی ہیں ہم بھی، لیکن ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند کر ان کو مزید ذلیل کر کے دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں گرانا چاہتے ہیں، اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہمیشہ بندہ اپنی غلطی کو دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کیا کرتا۔ گھر میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ دودھ اوپر آگ پہ رکھا جلدی سے نکل جاتا ہے، کپاس کھڑے رہو تو ہلتا ہی نہیں، ذرا ادھر ہوئے، اور ماں نے یا بیٹے نے بیٹی نے وہ اس کو رکھا ہوا تھا، اب وہ کام خراب ہوا تو فوراً ماں بیٹی پر بیٹے پر کسی دوسرے پر، تو نے مجھے باتوں میں لگایا، تو کڑایا سارا کچھ، تو وہ کفار کہیں گے، لیکن شنوائی کیا ہوگی کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام آیا، اللہ کا ساری مخلوق تخلیق کام آیا، تکوینی اور تشریعی احکام نکھار کر بیان کیے گئے، انسان کو سارا روشنی میں لا کر ہر مسئلہ بتایا گیا۔ اب وہ ٹال مٹول اور بری باتوں میں پھنسنا، عادتوں کو نہ چھوڑنا، یہ اپنا جرم تھا، کسی پر ڈال بھی نہیں سکے گا۔ حق تعالی شانہ نے کفار کی بات کی تکمیل کرتے ہی ایمان اور ایمان والوں کے نور کو آگے ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی ہی وہ پیاری ترین آیات آگے آ رہی ہیں کہ دین پر استقامت، اس پر مومن کو اللہ کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا ہو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، تمام تنگیوں تکلیف پریشانیوں دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ تو کریم ذات ہے ہمارے اوپر اپنا کرم فضل مہربانی فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہمارے اعزہ والدین میں سے قریبی اقربا، یا اللہ پاک ہمارے محسنین چھوٹے بڑے سب کی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ قرآن پاک کو ہمارا ساتھی دنیا آخرت قبر حشر کا
یا اللہ پاک یہ نور ہمارے دلوں میں روحوں میں بس فرما، اپنے کلام کی لذت نصیب فرما، حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 26 تا 29 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ایسے بابرکت اور باعث ثواب ولاگ سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی ولاگ اور قرآنی ولاگ ان تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں، پہنچتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ اس کار خیر اور کار برکت اور کار ثواب فعل میں وہ بھی اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔